ہو گئے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں، قبروں کی بوسیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں ہاں، کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا، یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل۔ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے، اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند، جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے، مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامند مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں جو جا کے تہہ خاک سو جاتے ہیں، اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مقرب محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اتنی بڑی بشارت، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت کا لینے والا، روزانہ کی رات کی فریاد، مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے۔ آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا، بڑی ذات ہے۔ آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیوں، ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا فقیر، اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، ہمیں اس کا درد ہے، لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں، جتنا یہ درد ہے، کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے۔ یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا، مالدار بھی فقیر ہیں، دکاندار بھی فقیر ہیں، تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں۔ آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے، وہ بھکاری ہو چکا ہے۔ کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر، جن کو جنت کے پروانے مل گئے۔ علی کا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے۔ حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے، میرا عمل تھوڑا ہے۔ اور میں نے ابھی کیا کہا ہے، میں نے ابھی کیا بتایا ہے آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، تو کچھ تو سوچو، کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟ کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے
یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا، پتہ نہیں ہم کا، پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے۔ دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں، صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں، قبر کی مٹی طے ہے، زمین طے ہے، کفن کے کپڑے طے ہیں، قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں، جن کیڑوں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں، کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، کب گوشت ادھڑ جائے گا، کب آنکھیں ابل کے باہر آ جائیں گی، کب یہ کان گر جائیں گے، کب یہ مسکراتا چہرہ تاریخ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی، کب دانت بھر جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے، کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے، یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے، اور پتہ نہیں مایو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضبناک کے غضب کے فیصلے کرواتا ہے۔ ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا، کہے گا اب ایڑی مار کے دکھا، اب ایڑی مار کے دکھا، سارا وجود مٹی ہو جائے گا، قبر کی گرمی پگھلا دے گی، پھر زمین کو غصہ آئے گا، وہ کہے گی میں نے کروٹ بدلنی ہے، پھر وہ کروٹ بدلے گی، پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی، باہر کی اندر لے جائے گی، پھر یہ مولانا صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بیگم صاحب، یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و بدصورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگولوں پہ بگولے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اور روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے، اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماؤں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ اللہ کی قسم، اور میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں، جو 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے۔ لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے۔